اگر یہ واقعی اگر غیرت مند پرائم منسٹر ہوتا تو پہلے جو انہوں نے اربوں روپیہ چوری کر کے ملک سے باہر رکھا پہلے وہ واپس لے کے آتے، پھر لوگوں سے پیسے مانگتے. اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور باہر جا کے لوگوں سے پیسے بھیک مانگنا. ہیروئن کا نشہ کرنے والا نشئی ہو یا وہ سیاسی کارکن جو سارا دن سوشل میڈیا پر بیٹھ کر سیاسی گالم گلوچ کرتا ہے، سیاسی مخالفین کو برا بھلا کہتا ہے، ان دونوں کے دماغ میں رتی برابر کا فرق نہیں. آج ہم سیاست پہ، سیاسی لیڈرشپ پہ، ان کے نظریہ فکر کسی پہ بات نہیں کریں گے. ہم آج کاروبار پہ بات کریں گے جو ان لیڈر حضرات نے پھیلایا ہوا ہے. اس کاروبار کو کہتے ہیں ڈوپامن اکانومی. جی بالکل، ان سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ ہمارے کارکن کس طرح کام آ سکتے ہیں، تو وہ اپنا کاروبار جمائے رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنا کاروبار بڑھا رہے ہیں. یہ جو سیاسی ڈیلر ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ان کارکنوں کو کیسے استعمال کیا جائے، اس لیے ان کارکنوں کو بھڑکاتے ہیں، ان کو ایسی زبان سکھاتے ہیں کہ پھر وہ لیڈر ایک جگہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کارکن سارا دن لگے رہتے ہیں. آپ جس کو جمہوریت، انقلاب اور تبدیلی سمجھ رہے ہیں وہ غصے کا وہ کاروبار ہے جس میں آپ ایندھن بنتے ہیں اور آپ کا لیڈر وہ مزے لیتا ہے. آپ کے لیڈر کو یہ پتا ہے کہ میں ایک بار اپنے کارکن کو اس کی اسٹیج سے، کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کہہ دوں تو پھر وہ کارکن رکنے والا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا کاروبار ہے جسے آپ کے لیڈران نے مینیج کیا ہوا ہے، جس کو وہ پروجیکٹ کرتے ہیں. اور بدقسمتی ہے کہ سیاسی مقتدرہ جو ہے انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ ساری کی ساری سوسائٹی اجتماعی ذہنی مرض کا شکار ہو گئی ہے اور ان کے پاس لڑنے کے سوائے، بھیڑنے کے سوائے کوئی کام نہیں. پاکستان سے باہر بھی صورتحال کوئی آئیڈیل نہیں، لیکن ہم پاکستان کے پیرائے میں رہ کر بات کریں گے کہ وہاں صورتحال کیا ہے. وہاں جو کچھ بک رہا ہے وہ کوئی منشور، کوئی نظریہ، کوئی پروگرام نہیں. اس پروڈکٹ کا نام آپ کا غصہ ہے، اور اس پروڈکٹ کو کمرشلائز کون کرتا ہے؟ وہ آپ کا لیڈر کرتا ہے. غصہ جسے انگریزی میں ریج کہتے ہیں، اور وہ غصہ آپ دکھاتے ہیں، وہ کام آ جاتا ہے اس سیاستدان کے. اب سیاست میں نظریہ، پروگرام، فکر، منشور، یہ عزم وہ عزم، اس کی گنجائش ہی نہیں رہی، کیونکہ آپ کے لیڈر کو پتا ہے کہ میں اپنے کارکن کو ہائی کیسے کر سکتا ہوں. ہائی کیوں کرنا ہے؟ ہائی اس لیے کرنا ہے کہ اسے اپنے مخالف کے خلاف لڑانا ہے، اسے تنقید کرنے والے سے لڑانا ہے. تو وہ آپ کو بالکل اسی طرح یوز کر رہا ہے، اور یہی ہے آج کل کی سیاست. لیکن یہ سیاست نہیں، یہ ہے ڈوپامن اکانومی، جس سے آپ اپنے لیڈر کو بالکل ایک زبردست قسم کا سوداگر بنا دیتے ہیں. اب کی صورتحال ایک نیریٹو ویپنائزیشن والی صورتحال ہے، جس نے آپ کی سوسائٹی کو، خصوصی طور پہ جو نوجوان کارکن ہیں، ان کو اس طرف دھکیل دیا ہے جہاں وہ ایک ڈیجیٹل سول وار میں، یعنی ڈیجیٹل خانہ جنگی میں پھنسے ہوئے ہیں. اب آئیے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیڈر نے وہ نشہ کیسے تیار کیا اور آپ کے ذہن تک وہ کیسے پہنچا. ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق ہے کہ آپ جب کسی مخالف کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ سکون یا لطف ملتا ہے جو کسی نشئی کو نشہ کرنے سے ملتا ہے. یہ فارمولا سیاستدانوں نے کریک کر لیا ہے. اب وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو فلاں بندہ ہے، یہ اس سے کیا کرنا ہے. وہ بنیادی طور پہ آپ کو اچانک جوش دلاتے ہیں، جسے ڈاگ وسل کہا جاتا ہے، اور پھر آپ لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے، اپنے مخالف کے، اپنے مخالف لیڈر کے، اپنے مخالف کارکن کے. آپ سے جو بھی اختلاف رکھتا ہے آپ اسے، اس کی ایسی حالت کرتے ہیں، خصوصی طور پہ سوشل میڈیا پہ، کہ سارا دن آپ بیٹھ کر اس کو گالم گلوچ کرتے ہیں. یہ آپ کے لاشعور میں آپ کے لیڈر نے ایک بات بٹھا دی کہ اب اس طرح کرنا ہے، یعنی اپنے مخالف کو بخشنا نہیں ہے. اب اسی فارمولا کو اگر سیاست پر اپلائی کریں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی مخالف کو اگر ذلیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں یا اپنے لیڈر کے منہ سے اپنے مخالف کے خلاف گالی
سنتے ہیں, بد تہذیبی کا لفظ سنتے ہیں, بدتمیزی کے الفاظ سنتے ہیں, تو پھر آپ کے دماغ سے وہ ڈوپامین خارج ہوتا ہے. تو یہ ڈوپامین یہ وہی کیمیکل ہے جو کسی جواری کو جوا جیتنے پر جو خوشی مہیا کرتا ہے, یا کوکین کے عادی کو کوکین کرنے پہ جو خوشی محسوس ہوتی ہے, یعنی کچھ خوشی, کچھ طاقت اور کچھ مزہ, یہ جو تین عنصر ہیں تو اسی کو ڈوپامین کہا جاتا ہے. تو یہ جو مخالف کو آپ گالی دیتے ہیں تو آپ کے دماغ سے وہ ڈوپامین جو ہے وہ خارج ہوتا ہے اور آپ فرحت فیل کرتے ہیں, مزہ فیل کرتے ہیں. اور یہ آپ کو کس نے سبق دیا ہے؟ یہ وہ لیڈر نے دیا ہے جو اسٹیج پہ چڑھ کر آپ کو یہ سبق دیتا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا, ابھی وہ آپ کر رہے ہیں. پاکستان میں اس فارمولے پہ آج کل تیزی سے کام جاری ہے, کیونکہ سیاستدان سمجھتے ہیں کہ مہنگائی پہ بات کریں گے, بے روزگاری پہ بات کریں گے, معیشت پہ بات کریں گے, تعلیم پہ بات کریں گے, صحت پہ بات کریں گے, تو یہ تو ہمارا دکان ہی نہیں چلے گا, یہ تو آپ ہماری ویڈیو ہی نہیں دیکھیں گے, آپ ٹی وی بند کر دیں گے, آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے میں سبسکرائب نہیں کریں گے, آپ ڈیلیٹ کر دیں گے. پھر وہ کہے گا کہ اب آپ نے اس کو بخشنا نہیں ہے, آپ نے فلاں جو ہے, پھر گالم گلوچ ہوتی ہے, پھر کسی کو پٹواری کہا جاتا ہے, کسی کو کمزوری کہا جاتا ہے, کسی کو بیماری کہا جاتا ہے, کسی کو کہا جاتا ہے چپڑاسی, کسی کو چیری بلاسم کہا جاتا ہے, کسی کو میر صادق, میر جعفر. مطلب آپ کا نیریٹو اس طرح بلڈ کیا جاتا ہے اور آپ کو لاشعوری طور پہ اس طرف دھکیل دیا جاتا ہے جہاں جنگی جنگ ہے. جب آپ کا لیڈر اسٹیج پہ کھڑے ہو کر, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر, ٹی وی پہ بیٹھ کر, ریڈیو پہ بیٹھ کر اپنے مخالف کو گالیاں دیتا ہے تو آپ کے دماغ کی گھنٹی بج جاتی ہے, آپ کے ڈوپامین جو مادے ہیں, کیمیکل ہیں, وہ خارج ہو جاتے ہیں, آپ کو مزہ آ جاتا ہے, آپ کو سکون آ جاتا ہے, اور پھر وہاں سے آپ اس کا سبق اٹھاتے ہیں اور پھر آپ مارکیٹ میں پھیل جاتے ہیں, پھر سوشل میڈیا پہ پھیل جاتے ہیں. اور یہی صورتحال ہے. اور وہ کیا کرتا ہے, یہ اس کی حکمت عملی ہے, یہ پولیٹیکل یا بزنس جو اسٹریٹجی ہے وہ اس کی ہے کہ اسی طرح اپنے کارکنوں کو استعمال کیا جائے. اب اس مرض کی تشخیص بھی آ جاتے ہیں, اسے نفسیاتی سائنس میں ڈی ہیومنائزیشن کہا جاتا ہے. پاکستان اس وقت پاپولزم کے خطرناک موڑ پہ, جس میں سوشل میڈیا, آپ کی الیکٹرانک میڈیا, آپ کا پرنٹ میڈیا, پھر ٹویٹر, جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں انہیں ان کو استعمال کر کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو سیاسی مخالفین نہیں کہا جاتا ہے, انہیں سیاسی حریف نہیں کہا جاتا, انہیں کہا جاتا ہے آپ کیڑے مکوڑے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے آپ غدار ہیں, انہیں کہا جاتا ہے آپ کافر ہیں. یہ لیڈر اگر بات کرے گا تو پھر کارکن کیا سیکھیں گے؟ کارکن اس کی پیروی کریں گے اور کارکن تو اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے. لیڈر یہ سمجھا رہا ہے اپنے کارکنان کو کہ میں نے کہہ دیا کہ فلاں انسان نہیں ہے, نہیں آپ کا مخالف انسان نہیں, تو اب جو آپ کے دل میں آئے وہی کرنا ہے. یعنی آپ کو کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے, ڈی ہیومنائز ہو چکا ہے, تو آپ نے پھر جو مرضی ہو وہ کریں. پھر یہی ہو رہا ہے. اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ یہ نشہ آپ کے گھر تک کیسے پہنچا؟ ڈیٹا رپورٹل کے مطابق پاکستان میں ہر شہری مجموعی طور پہ 3 سے 4 گھنٹے اپنے سوشل میڈیا کو دیتا ہے. یعنی وہ سوشل میڈیا کی مختلف ایپس, مجموعی طور پہ یہ فگر ہے. تو سوشل میڈیا کیا کرتا ہے, ان کی جو ایپس ہیں وہ مینیج اس طرح ہیں کہ آپ کو غصے کی حالت میں رکھیں, کیونکہ غصے کی حالت میں ہوں گے تو آپ ان کے زیادہ قریب ہوں گے, سوشل میڈیا کو زیادہ وقت دے سکیں گے. یہ بھی تحقیق ہے کہ مثبت رپورٹنگ جو ہے, مثبت خبر جو ہے وہ اتنی نہیں ٹکتی, اتنی نہیں پھیلتی جتنی منفی پھیلتی ہے. اور یہ ثابت شدہ ہے کہ منفی جو خبر ہے وہ مثبت خبر سے 6 گنا زیادہ تیزی سے پھیلی ہوتی ہے. تو یہ ایپس اور الگورتھم کی مہربانی ہے کہ وہ اس طرح جو منفی چیزیں, غصہ دلانے والی چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں, پھر آپ طے کرتے ہیں اور یہ سارا دن دیکھتے ہیں, پھر اگلی صبح آپ یہ طے کرتے ہیں کہ آج کس کی پگڑی میں ہاتھ ڈالنا ہے, آج کس کی پگڑی اچھالنی ہے, اور پھر وہ آپ کر کے دکھاتے ہیں. یہ جو آپ کو سوشل میڈیا کا نوٹیفیکیشن ملتا ہے یہ تو آپ کے لیے ایک ڈوز ہوتا ہے. آپ وہ خوراک کھاتے ہیں اور پھر لڑ جاتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, اور یہ تو آپ اپنے لیڈر کے لیے فری لیبر کر رہے ہوتے ہیں.
وہ آپ کو اس طرح استعمال کرتا ہے, آپ اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, وہ اس کے بدلے ووٹ کماتا ہے, نوٹ کماتا ہے, اور آپ کو اس کے بدلے کیا ملتا ہے؟ ڈپریشن ملتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے, آپ ذہنی طور پہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہے سوسائٹی, اور یہ ہو رہا ہے, زبردست قسم کا کام ہو رہا ہے اس پہ. یہ ماڈل فقط پاکستان میں تو کام نہیں کر رہا, یہ تو ابھی عالمی فرنچائز بن چکا ہے, عالمی کاروبار بن چکا ہے. امریکہ سے شروع کرتے ہیں, صدر صاحب جو ٹرمپ ہے انہوں نے کیا کیا, مخالفین کو, میڈیا کو اس طرح رگڑا لگایا اور ان کے خلاف وہ زبان استعمال کی. ہیلری کلنٹن ہو, یہ آپ کے جو بائیڈن صاحب ہو, جو بھی ہو, ان کے خلاف جو بدتمیزی کا طوفان کھڑا کیا, اور اس کے اثرات کیا نکلے. اتنی بڑی جمہوری اسٹیٹ میں کیپٹل ہل پہ حملہ ہو گیا. ٹرمپ صاحب کے جو کارکنان تھے انہوں نے پارلیمنٹ پہ پہلا حملہ کر دیا. اور پھر یہ ہمارے پڑوسی صاحب نریندر مودی ہیں, انہوں نے کتنی نفرت بیچی ہے. انہوں نے مذہب اور نفرت کا ایسا پیکج دیا اپنی آئی ٹی سیل کے, سوشل میڈیا سیل کو. انہوں نے ایسی گائیڈ لائن فراہم کی کہ پورا معاشرہ تقسیم ہو گیا. اور اب صورتحال انڈیا میں جو اقلیتیں ہیں وہ غیر محفوظ خود کو سمجھتی ہے. روانڈا کا مثال خطرناک مثال ہے. وہاں پہ ریڈیو پہ پروگرام چلتے تھے کہ مخالفین کاکروچ ہیں, اور وہ اتنے پروگرام چلے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر مخالف ان سے لڑے اور لاکھوں لوگوں کے سر کاٹ دیے. یہ اثرات ہوتے ہیں. تو مسئلہ سیاست کا نہیں, مسئلہ کاروبار اور نفسیات کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم میں سرایت کر گیا, ہم کلیکٹیو نارسزم کا شکار ہو گئے, اجتماعی نرگسیت کا شکار ہو گئے, اور جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر, ہمارا گروپ یہی فرشتہ ہے, باقی سب کافر ہیں, باقی سب غدار ہیں, باقی سب واجب القتل ہیں. یہ ہم ایک ایسے ججمنٹل ہو گئے ہیں کہ بازار میں کھڑے ہو کر فتویٰ دے دیتے ہیں, بازار میں کھڑے ہو کر کسی کو غدار کہہ دیتے ہیں. اتنے ہم وہ کنفیوژن اور اتنی ہماری جو اضطراب, ذہنی اضطرابی کیفیت میں ہم داخل ہو گئے. اس کا زیادہ سے زیادہ کردار وہ جاتا ہے سیاسی لیڈران کے پاس, اور دوسرا آپ کے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں ان پہ جو نفرت بیچی جا رہی ہے. اب تو پاکستان کی جو نفرت ہے, سیاسی نفرت, وہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو کر لندن چلی گئی ہے, اور یہاں کے لوگ ان مقامی لوگوں کا جینا حرام کر رہے ہیں, گلیوں میں دوڑ رہے ہیں, گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, فلاں غدار, فلاں غدار, فلاں غدار. یہ آپ کس سیاست کو کس نہج پر لے کے آئے؟ خدا را کچھ تو خیال کریں. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل نہ الیکشن میں ہے, نہ سیاسی لیڈر کے پاس ہے, نہ کوئی اور میکانزم اس مسئلے کا حل بتا سکتا ہے. اس مسئلے کا واحد حل ڈیجیٹل ڈیٹاکس ہے, جس میں آپ موبائل کو کچھ دیر کے لیے ہی اپنے آپ سے دور کریں, آپ تھوڑی دوری اختیار کریں, آپ کچھ وقفہ دیں, آپ ان کے جو الگورتھم ہیں, ان کے جو پروگرام ہیں, ان کا بائیکاٹ نہ کریں, لیکن ان پہ ری ایکشن نہیں دکھائیں. آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ بھلے مجھے غصہ دلائیں لیکن میں ری ایکٹ نہیں کروں گا, اور ان کو ناکام کریں, ایسی ایپس کو, ایسے الگورتھم کو. آپ اپنے لیڈر جب وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ فلاں یہ ہے, فلاں غدار ہے, آپ بس اس پہ چمٹ جاؤ, آپ اس پہ چڑھ دوڑو, آپ اس پہ جھپٹ پڑو, تو ایک مرتبہ یہ سوچیں, یہ میں اپنے مستقبل, اپنے بچوں کا مستقبل ایسے لیڈر کو دے سکتا ہوں؟ آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ یہ ایسا لیڈر ہمارے بچوں کا رول ماڈل ہو سکتا ہے. اگر آپ نہیں سوچیں گے تو ڈیجیٹل وار کا تو ہم شکار ہیں, اور اتنی نفرت ہے, اتنی پولرائزیشن اس سوسائٹی میں کہ یہ ڈیجیٹل وار آپ کے گھر کے آنگن تک آ جائے گی, گلی گلی, کوچو کوچو میں لڑی جائے گی. آپ سوچنا آپ نے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. شکریہ. Under crooked Joe Biden, took that name away from Hillary. That was a good day for her. She celebrated that night. Because I don't like using it, but it just seemed, we used to say Sleepy Joe, and we could call him both.